سر ڈینڈین کو میں بعض جگہ پہ ڈینڈ لین کہہ گیا ہوں، میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال اس کے فوائد اور نقصانات سنیں۔ کینسر کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سائنسدانوں نے اس کے اوپر تحقیق کی، جب اس کے 95% 48 آورس میں دیکھے کہ فوائد، تو اس کے اوپر تحقیق بند کر دی گئی۔ بہرحال اس کے بہت سارے فوائد ہیں، غریب لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں، امیر بھی اپنا علاج بھی کرائیں، اسے بھی استعمال کریں۔ دوستو، ایک ایسا پودا جو صرف 48 گھنٹوں میں کینسر کے خلیات کو تباہ کر دیتا ہے، یہ کیمو تھراپی سے بھی 100 گنا زیادہ مؤثر ہے۔ اچھا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جب ہمیں پتہ چلا، ہم نے اس کے بارے میں ریسرچ کی، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے، یہ بالکل ٹھیک خبر ہے، مگر یہ بہت پہلے تجربہ کیا گیا، صرف لیبارٹری میں تجربہ کیا گیا۔ بعد میں خدا جانے کس وجہ سے اس کے اوپر زیادہ تحقیق نہیں کی گئی، بلکہ باقی صورتحال میں بتاتا ہوں آپ کو مزید۔ بلکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف 48 گھنٹوں میں ڈینڈین کی جڑیں کینسر کے خلیات پر اثر انداز ہو کر انہیں مکمل طور پر ختم کر سکتی ہیں۔ سر، یہ انقلابی تحقیق دنیا بھر کے کینسر کے مریضوں کے لیے امید کی کرن بن سکتی ہے۔ تحقیق کے حیرت انگیز نتائج نے مزید تحقیقات کے لیے اضافی تعاون کو بھی فروغ دیا ہے۔ اچھا، امیر لوگ تو بڑے بڑے ممالک میں جا کے علاج کرواتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، مگر غریبوں کے لیے یہ ایک مسیحا کا کام کرتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ جو غریب ہیں وہ تو اسے بھرپور طریقے سے آزما سکتے ہیں۔ سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا میں نے علاج پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ دریافت کریں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک عام جڑی بوٹی ہے، پیلی رنگ کے اس کے پھول ہوتے ہیں، عام یہ جیسے گاند پہ بھی اگ جاتی ہے، جو سڑکوں کے کنارے بھی اگی ہوتی ہے، اور اس کے فوائد ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ جب جاننے کی کوشش کی تو سائنسدانوں نے جیسے بھی تحقیقات کو بند کر دیا، صرف لیبارٹری میں تحقیقات ہوئی۔ جیسے نجوت سنگھ سدھو کا آپ نے دیکھا کہ وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، میری بیوی کا علاج میں نے یہ کاوے وغیرہ سے کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں کھلانے سے، نیچرل چیزیں کھلانے سے، گندم، آٹا، چاول وغیرہ بند کرنے سے، مگر دنیا نے اس کے اوپر 85 کروڑ کا الزام لگا دیا، یعنی اس کا جرمانہ کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ کہیں نہ کہیں وہ چھپائے جاتے ہیں پیسے بنانے کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ چلو، امیر تو اپنے حساب سے علاج کروائیں، مگر ایک غریب آدمی اس کی ٹرائی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے۔ جی، کھاوا بھی ملتا ہے، چائے بھی ملتی ہے، ہر بندہ پیتا بھی ہے، اور اس کے بہت ہی بھرپور لیبارٹری میں جو اس کے جو نتائج نکلے تھے وہ بالکل یہی تھے کہ یعنی 48 گھنٹوں میں وہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ کینسر کے جو خلیات ہیں انہیں کافی حد تک تباہ کر دی، کہ ویسے بھی صحت کے لیے بھی اچھی ہے، کچھ نقصان دہ بھی ہے۔ نقصان دہ یہ ہیں کہ اس سے احساس لگ جاتے ہیں، یعنی ٹٹیاں لگ جاتی ہیں، یعنی پوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، احتیاط کریں، مگر تھوڑی پئیں، مگر اس سے آپ ریگولر گھروں میں ضرور استعمال کر سکتے ہیں، ڈینٹ لائن کو کر سکتے ہیں استعمال۔ اور ایک بار جان ڈی کارلو جو 72 سال کے تھے نے ڈینٹ لائن کو شفا بخش خصوصیت کا تجربہ کیا۔ 3 سال تک ناکام علاج کے بعد انہوں نے ڈینٹ لائن کی جڑ سے بنی چائے پینا شروع کی تو وہ صحت یاب ہو گئی۔ یہ ایک کہانی ہے، اس کی کوئی ثبوت ابھی تک ہمیں نہیں ملے، ہم نے ساری تحقیق کی ہے، مگر اگر کسی کو ملے تو ہمارے ساتھ ضرور چل۔ لہٰذا میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں تمام دوستوں سے کہ روایتی علاج بند نہ کرے، بلکہ چائے کا بھی استعمال کرے، اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ جو کینسر سے مریض لڑے ہیں تو ڈینٹ لائن کی وہ جڑیں طاقت کو آزمانے پر غور کریں۔ یہ روایتی علاج ایک قدرتی اور مؤثر متبادل ہے، اسے آزمائیں اور اس موجزاتی پودے کو اپنی صحت کے اوپر اثر دکھانے دیں۔ دوستو، کینسر کے لیے فوائد یعنی ڈینڈین کے کچھ افراد کا دعویٰ ہے کہ یہ روایتی معالجین کے یہ دوا جسم سے ٹاکسن نکالنے، قوت مدافعت بڑھانے اور جسمانی خلیوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس پر سائنسی تحقیق محدود ہے، یعنی جیسا کہ میں نے بتا چکا ہوں پہلے۔ نمبر 2، اینٹی انفلیمیٹری اثرات
یہ دوا جسم میں سوزش کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے فوائد ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دوا بلڈ پریشر، شوگر کو کنٹرول میں رکھتی ہے اور جسمانی توانائی کو بڑھا سکتی ہے۔ اچھا، اس دوا کے نقصانات کیا ہیں؟ جسمانی الرجی، کچھ لوگوں کو خارش کی علامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، یعنی حساس چیز ہوتی ہے انہیں خارش وغیرہ ہو سکتی ہے اس دوا سے۔ دوستو، شوگر کے مریضوں پر اثر۔ شوگر کے مریضوں کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات جڑی بوٹیاں بلڈ پریشر کو غیر معمولی طور پر کم یا زیادہ کر سکتی ہیں، خاص طور پر اگر انسولین یا اور شوگر کے مریضوں پر اثر، یعنی شوگر کے مریضوں کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں بلڈ شوگر کو غیر انسولین یا اینٹی ڈائبٹ دوائیاں لی جا رہی ہوں اور خون میں پتلا پن، یعنی اگر مریض خون کو پتلا کرنے والی دوائیوں لے رہے ہیں تو یہ دوا ان کے لیے اثرات کو بڑھا سکتی ہے جو خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور کن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے؟ شوگر کے مریض، کچھ لوگوں کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت، یعنی شوگر کے مریض دوا لینے سے پہلے خون میں شوگر لیول کو مانیٹر کریں اور ڈاکٹروں سے مشورہ کریں۔ نمبر 2، حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں یعنی خواتین، ان کے لیے ایسی دوا کا استعمال صرف ماہر سے مشورہ لے سکتے ہیں تو پھر استعمال کریں۔ کینسر کے مریض اگرچہ دعویٰ کیے جاتے ہیں لیکن کینسر کے علاج کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح جسمانی الرجی والے افراد اگر کسی دوا کو جڑی بوٹیوں کو استعمال کریں۔ بہرحال کچھ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کینسر جیسی مرض سے بچنا ہے تو شاید چھوٹی موٹی بیماریاں دوسری لگ جائیں تو وہ جان لیوا نہیں ہوتی، تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اسے سلاد کے اوپر ڈال کے کھا سکتے ہیں، بہترین، یا کسی بھی طریقے سے کھائیں، آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ اس کا قہوہ پئیں، اس کی چائے پئیں، جو کڑوی ضرور ہوتی ہے مگر فایاب ہوتی ہے۔ جس کے اوپر تحقیق ہوئی تھی اس میں جو 95% کینسر کے جو خلیات تھے یا جراثیم تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ سائنسدانوں نے جب اس کی تحقیق کی، اس کے بعد مزید تحقیق نہیں کی، کسی انسان کے اوپر کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا گیا، کوئی تجربہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی تحقیق کو بند کر دیا گیا۔ بہرحال آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی۔